ہم یسوع مسیح کے بابرکت اور پاک نام میں تمام سچائی ٹی وی دیکھنے والے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں خدا باپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ فضل بخشا کہ آج سچائی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ خدا کے خادم اپنے محترم بھائی پاسٹر آرکر صاحب کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جن کے دل میں خدا نے یہ بوجھ ڈالا کہ وہ سچائی ٹی وی کے ذریعہ سے آڈیو بائبل مختلف علاقوں میں دے کر بہت سے مسیحی بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں۔ اور ہمارے چرچز میں بھی جب آڈیو بائبل کی خدمت انہوں نے سر انجام دی تو بہت سارے وہ مسیحی بہن بھائی جو ان پڑھ تھے، ہمارے بزرگ تھے، خدا کا کلام پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ آڈیو بائبل کے وسیلہ سے انہوں نے بڑی برکت حاصل کی اور وہ خدا کے خادم کو بڑی دعائیں دیتے ہیں اس بڑی خدمت کے لیے۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو آج گڈ فرائیڈے کے حوالے سے 7 صلیبی کلمات میں سے تیسرے کلمے کی جو خدمت مجھے سونپی گئی ہے، میں اس کے لیے بھی خدا کے خادم کا مشکور ہوں، اور ان کا یہ بوجھ ہے کہ 7 صلیبی کلمات کی تشریح سے بہت سارے لوگ مستفید ہو سکیں اور بہت سارے لوگ خدا یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کی تشریح سے واقف ہو سکیں۔ سو تیسرا کلمہ جو ہے یہ محبت کا کلمہ ہے، اور جب خدا کی محبت پر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، بائبل مقدس کی بڑی مشہور آیت ہے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو کلمہ محبت جو ہے اس کا ریفرنس مقدس یوحنا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں درج ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے آیا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سو تیسرا کلمہ جو ہے محبت کا کلمہ، یہ صلیب پر لٹکے ہوئے خدا یسوع مسیح کو صرف اپنی ہی فکر نہ تھی، اپنے دکھ پریشانی، اپنے زخموں کی اور اپنی اذیت کی فکر ہی نہ تھی، بلکہ صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کو اپنی ماں کی بھی فکر تھی، اور صلیب پر لٹکے ہوئے خدا یسوع مسیح نے جلادوں کے لیے دعا کی۔ اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب ہم ستائے جائیں، دکھ اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، تو پھر پریشانیوں میں دعا دیں، دوسروں کے لیے برکت چاہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے نہ کہ لعنت کا سبب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ڈاکو نے یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو اس کو بڑی تسلی کے ساتھ یسوع نے جواب دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو اپنی ماں کا بھی خیال تھا، اور اس نے ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر اس شاگرد سے جس سے محبت رکھتا تھا اس سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اب اے عورت کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو اپنی ماں کی عزت نہیں کی،
اپنی ماں کی تعظیم نہیں کی بلکہ اسے اے عورت کہہ دیا۔ تو اصل متن کے مطابق جو اس کا ترجمہ ہے، اے عورت سے مراد یہ ہے کہ اے معزز خاتون، اے معزز شہزادی، اختیار رکھنے والی، قدرت رکھنے والی خاتون، اے معزز خاتون۔ یونانی کے الفاظ جو اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس کا یہ درست مطلب ہے۔ یہ کلمہ جو ہے جب خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا تو اس کے بارے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس کلمے کی ادائیگی کا جو وقت تھا وہ دوپہر 12 بجے کا تھا۔ 12 بجے کے قریب یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے پیش کیا اور اپنے دکھوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی پریشانیوں کی پرواہ یسوع نے نہیں کی، بلکہ صلیب پر بھی یسوع مسیح کو اپنی ماں کی فکر تھی، اپنی دنیاوی ذمہ داری کی فکر تھی۔ اس کلمہ میں 7 خاص باتیں ہیں جو میں آج سچائی ٹی وی کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کلمہ کے بارے میں پہلی بات ہے کہ یہ کلمہ بزرگ شمعون کی پیشین گوئی تھی، اور بزرگ شمعون کے مطابق کہ تیری جان تلوار سے چھد جائے گی۔ مقدسہ مریم کے بارے میں اس نے پہلے سے بتا دیا تھا، یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں بھی پہلے سے بتا دیا تھا، اور سارے شاگرد جب یسوع کو چھوڑ گئے جان کنی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، تو مقدسہ مریم جب صلیب کے پاس اکیلی تھی، اکیلی ماں صلیب کے پاس دکھ کی ماری ہوئی، پریشانی کی ماری ہوئی، وہ صلیب کے پاس کھڑی تھی، تو یسوع مسیح نے اپنی ماں کو نہیں بھولا، بلکہ بزرگ شمعون کی وہ نبوت بھی پوری ہوئی کہ اس کی ماں جو ہے وہ صلیب کے پاس کھڑی تھی۔ اس کلمہ کے بارے میں دوسری بات ہے کہ یہ کلمہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جب کمزور ہو جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، کنگال ہوں، غریب ہوں، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، تو یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ اپنے روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیں۔ کئی دفعہ میں ایک خادم ہوتے ہوئے یہ تجربہ رکھتا ہوں کہ کئی دفعہ جب روحانی کاموں میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو دنیاوی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریوں کو، بیوی بچوں کی ذمہ داری کو، گھر کے کاموں کو، ماں باپ کی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایمانداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے۔ یہ کلمہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ، روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی ذمہ داریوں کو کبھی نہ بھولیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کو کبھی نہ بھولیں۔ دنیا کی ہر کتاب، ہر مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ صلیب پر بھی یسوع مسیح اپنی ماں کی ذمہ داری کو نہ بھولے۔ اس کلمہ کے بارے میں تیسری بات جو ہے، یہ کلمہ مسیح یسوع کے پاس بزرگ یوحنا کی واپسی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اگرچہ سب شاگرد چھوڑ گئے، سب شاگرد گھبرا گئے، سب شاگرد ڈر گئے، لیکن مقدس یوحنا پھر بھی واپس یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دکھوں سے گزر کر، پریشانیوں سے گزر کر واپس اپنے ایمان کے بانی یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اس کے پاس سکون ہے، آرام ہے۔ اس کلمہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، 7 صلیبی کلمات کا مختصر وقت میں ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے، بتانا ہے۔ اس کلمہ کے بارے میں چوتھی بات جو ہے، یہ کلمہ مسیح یسوع کی ہوش مندی کا بھی ثبوت ہے، اور یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ تکلیف میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں گزر کر ایماندار ہوش حواس قائم کریں اور ہوش کے ساتھ فیصلے کریں۔ کئی دفعہ ایماندار جب دکھوں سے گزرتے ہیں تو ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے،
اور ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دکھوں سے گزریں، پریشانیوں میں سے گزریں تو ہوش مندی کے ساتھ گزریں۔ اس کلمے کے بارے میں 5ویں بات جو ہے، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو کبھی نہ بھولیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اس کلمہ میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو یسوع مسیح نہیں بھولا۔ اس کلمہ کے بارے میں 6ٹھی بات ہے، یہ کلمہ عالمگیر ضرورت کو پیش کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ عالمگیر ضرورت کیا ہے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیا کہ ہم اپنے باپ کی ماں کی عزت کریں، اور یہ خدا کے کلام میں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو اور تیرا بھلا ہو سکے۔ اس کلمہ کے بارے میں 7ویں اور آخری بات ہے کہ یہ کلمہ مسیح یسوع کی شخصیت میں 2 ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔ اگرچہ یسوع مسیح کامل خدا بھی تھے، کامل انسان بھی تھے، اور یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح دنیاوی طور پر کامل انسان ہوتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت کو، ماں کی ذمہ داری کو کبھی نہ بھولے، بلکہ ماں کی ذمہ داری کو صلیب پر بھی یاد رکھا۔ دکھ کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں ماں کی ذمہ داری کو وہ بھول نہیں سکے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے اس کلمہ سے سبق یہ ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو، ماں باپ کی ذمہ داریوں کو، بہن بھائی کی ذمہ داریوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں سچائی ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، خدا کے خادم اپنے محترم بھائی پاسٹر عارف صاحب کے لیے، بھائی نبیل صاحب کے لیے جن کی بڑی سچائی ٹی وی میں خدمت ہے۔ میں تمام عزیزوں کے لیے جو اس وقت اس کلمہ کی تشریح سن رہے ہیں، ان کے لیے خدا کے حضور دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کریں گے، دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، دل کی تھا گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا یسوع اس لیے دنیا میں آیا کہ دنیا میں نجات کا پیغام آئے، دنیا میں سلامتی کا پیغام آئے، دنیا میں امن کا پیغام آئے۔ تیرے بیٹے یسوع نے سکھایا اس کلمہ کے وسیلہ سے کہ ہم اپنی روحانی معاملات میں، روحانی ذمہ داریوں میں دنیاوی ذمہ داریوں کو کبھی نہ بھولیں، دنیاوی ضرورتوں کو کبھی نہ بھولیں۔ آسمانی باپ فضل عطا کر، جتنے لوگ آج سچائی ٹی وی کے سبب سے اس کلمہ کی تشریح سن رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ایماندار بہن بھائی ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کو چھو کر برکت دے، ان کو فضل عطا کر کہ وہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اور وہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، اور وہ ہر وقت اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر سکیں۔ آسمانی باپ فضل عطا کر، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو صبر تسلی عطا کر، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں، فضل عطا کر کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھ سکیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ سکیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا سیکھ سکیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر وقت گزار سکیں۔ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کو چھو برکت دے۔ سچائی ٹی وی کی ساری ٹیم کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چھو برکت دے، اپنے بندہ، اپنے خادم اور بھائی نبیل کو اور ساری ٹیم کو چھو کر اپنی برکتوں، نعمتوں، بخششوں سے مالا مال کر، فضل عطا کر۔ زمین کی حدوں تک آسمانی باپ تیرے لوگ تیرے گواہ رہیں، اور تیرے کلام کی سچائیوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ بنے۔ باقی سارے وقت میں حفاظت، مدد، رہنمائی کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگ